دستگیر ان کو کہتے ہیں، عبد القادر جیلانی کو. آپ کو معلوم سیرت غوث اعظم کتاب میں 80 پر 2 نمبر صفحے میں 82 نمبر پیج میں وہ لکھتے ہیں ان کا نام دستگیر کیسے پڑا. ان کا نام دستگیر فارسی کا جملہ ہے. دستگیر کے معنی ہاتھ پکڑنے والا، ہاتھ تھامنے والا. نام کیسے پڑا ان کو دستگیر عبد القادر جیلانی کو؟ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں پر بلایا. عبد القادر جیلانی آسمان پر چلے گئے، پھر اللہ عرش پر بلا لیا، عرش پر چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ اور عبد القادر جیلانی مل کو عرش کے اوپر واکنگ کر رہی، کرتے 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 اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے دنیا دکھا رہا تھا، یہ دیکھو وہ دیکھو. پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ من ذالک اللہ اکبر کبیرہ فالحمدللہ کثیرہ. کتنی بڑی جرات والی بات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دکھاتے دکھاتے اللہ کا پیر نعوذ باللہ پھسل گیا، اللہ گر گیا. جیسے ہی اللہ عرش پر سے گر گیا عبد القادر جیلانی ہاتھ پکڑ لے. وہ پچرا میں شاٹ چلتا نہیں، انہیں ہیرو نہیں گرتی، انہیں ہیرو پکڑ لیتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کسے بول رہی نا؟ اللہ کی شان کو کہہ رہے ہیں، اللہ کی ذات گرامی کو کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس ذات کے بارے میں لکھ رہے ہیں. اللہ ان کو غارت کر دے گا. اتنا بڑا جھوٹا واقعہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے لکھتے ہیں. اللہ گر گیا، عبد القادر جیلانی ہاتھ پکڑ لیے، اللہ کو اٹھا لیے، تب سے ان کا نام دستگیر پڑا. اب بولو کیا یہ کتاب صحیح ہو سکتی ہے؟ کیا یہ واقعہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا اتنا بڑا جھوٹ کی تو انتہا. شیطان بھی شرم محسوس کر رہا ہوں گا، کو سے نالا خان کو میں شرک سکھا ڈالا. ہاں میں بھی اتنا بڑا جھوٹ اللہ کے اوپر نہیں باندھا. یہ کو سے بیوقوفا اللہ کے بارے میں کیا کیا بول رہی. شیطان بھی ڈرتا جی اللہ سے، معلوم تم نا، شیطان بھی ڈرتا اللہ سے. یہ اللہ ان کو ہدایت دے. یہ خرافات کرنے والے کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ اللہ دستگیر ان کا نام پڑ گیا، تب سے انہوں ہاتھا، جب اللہ کا ہاتھ پکڑ لے سکتی، ہمارا ہاتھ کہیں کو چھوڑتی جی انہوں، ہمارا ہاتھ بھی پکڑتی انہوں، ہر مشکل سے پکڑتی. ان کے نام کی گیرویں کرتے رہنا، بکرے کاٹتے رہنا. جبکہ خود عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے. ہمارے نبی نے بیان فرمایا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک. جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا اس نے شرک کیا. شرک ہے. عبد القادر جیلانی کے نام پر 11ویں کرنا، کہتے ہیں کہ میرے نام کی 11ویں کرو، بس خبر میں منکر و نکیر آئے گا. ایک مرید ان کا 11ویں کرنے والا، خبر میں منکر و نکیر آیا، پوچھنے لگا من ربو کا یا شیخ محی الدین کا، یا انہیں مرید ما دینوں کا یا شیخ محی الدین، من نبیوں کا یا شیخ محی الدین. انہیں کنفیوز ہو گیا، میں کیا پوچھ رہا ہوں، تو کہیں گا بمرا مار رہا با، میں تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کیا، میں پوچھ رہا ہوں تو یا شیخ محی الدین کا نعرہ لگا رہا نا، کیسا سوال کر رہا. اچانک عبد القادر جیلانی ان کے خبر میں آ گئے. بولے تیری مجال کیسے ہوئی میرے مرید سے سوال کرنے کی؟ اور ڈر کر بھاگ گیا. منکر و نکیر ڈر کر بھاگ گئے وہاں سے. تو تم میرے نام کی صرف 11ویں کرنا، منکر و نکیر بھی تم کو سوال کرنے نہیں آئیں گے. یہ لکھا ہے سیرت غوث اعظم میں. اور لکھتے ہیں سیرت غوث اعظم میں، سیرت غوث پاک غوث اعظم میں، کہ قیامت کے دن اللہ کی جہنم کے بازو عبد القادر جیلانی ٹینٹ مار لے بیٹھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اگر بائی مسٹیک، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی شان میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر بائی مسٹیک کسی 11ویں کرنے والے کو جہنم کا پروانہ اگر سنا دیا، عبد القادر جیلانی ٹینٹ مار لے بازو بیٹھے رہتی جہنم کے. اللہ کو بولتے ہیں یا اللہ کیسا ان کو بھیجا تو، ان کو کیسا بھیجا. نہیں عبد القادر جیلانی غلطی ہو گئی، اے فرشتوں بلا لے کہو، جو 11ویں کرنے والا انہیں ان کا مرید بلا لے کہو. اللہ واپس بلا لیتا. یعنی ٹینٹ مار لے بازو بیٹھ کو، انہوں اللہ خوش للکار لے بیٹھتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. نعوذ باللہ من هذه الخرافات. اللہ بچائے ایسے خرافات سے. میرے بھائیو یہ دین نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. شیطان پٹی ڈال دیا آنکھوں پر. یہ لوگ یہ ہری پگڑی والے تم کو یہ دنیا کے ایسے دھوکے کی جھوٹی باتیں کرنے والے یہ تمام دھوکے میں رکھے ہیں. اللہ کے واسطے ایسی چیزوں سے بچے رہیے، ایسے چیزوں سے بچے رہیے میرے دین اور اسلامی بھائیوں. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہر قسم کے غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے، ہر قسم کے گناہوں کو چاہے تو بخش سکتا ہے،
لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، کبھی نہیں معاف کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ نقش سلیمانی کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا تھا۔ اس نقش سلیمانی میں صفحہ نمبر 106 سے 111 نمبر صفحہ تک اس میں تعویذوں کے ایسے نقشے بنائے گئے ہیں 106 سے 111 تک، اور صرف اس میں یہ تعویذ تمہارے کو اگر پیشاب کے ڈراپس جانے کی بیماری ہے، وہ تعویذ لکھ کو کمر میں باندھ لو، تمہارا وہ نقصان رک جاتا۔ تم کو بار بار احتلام ہونے کی، منی خارج ہونے کی اگر بیماری ہے، وہ سورہ کا نقشہ لکھ کر کمر میں باندھ لو، تمہارا وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر تم کو یہ بیماری ہے، تم ران میں باندھ لو۔ ران میں باندھنے کی باتیں تو کئی جگہ اس میں نعوذ باللہ من ذالک لکھ کر ہے، اور وہ نقشہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر ہے، نقشے کے اندر اللہ کا نام لکھ کر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ہے۔ یہ کہاں ڈالیں گے؟ یہ کتاب یہ چور دھندے کرنے والے بھلے وہ دھندا کر کھا لے، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر لے، لیکن اللہ کے کلام اللہ کو کیا کمر پر باندھنے کے لیے آیا ہے؟ اللہ کا کلام کیا لوگوں کے نعوذ باللہ من ذالک ان کے ناپاک جگہ رانوں پر باندھنے کے لیے آیا ہے اللہ کا کلام؟ یہ اللہ کے کلام کی بے حرمتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ مسلمانوں اپنے ہوش میں آؤ۔ ہماری باتیں شاید آپ کو کڑوی لگتی ہوں گی، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، ہماری باتوں کو برا مت مانو، یہ سچ ہم کہہ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 111 سے 106 سے 111 112 تک یہ تعویذ ران پر باندھ لو، وہ تعویذ یہاں باندھ لو، تمہارے بیوی کے ڈیلیوری کے مسئلے آسان ہو جائیں گے، ڈیلیوری آسان ہو جائے گی، وہ آسان ہو جائے گی، یہ آسان ہو جائے گی۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 124 سے 151 تک ہر قرآن کے سورے کا نقشہ اس میں بنا لیا گیا ہے، قرآن مجید کے ہر سورے کا ایک نقشہ۔ اب اس نقشے کے اندر نمبرات ہیں، یہ نمبر کیا ہیں؟ یہ ابجد حوض، علی با تا سا جیم ہا خا، یہ جو الفابیٹس ہیں عربی کے اردو کے، ان کو چند حروفوں میں جوڑ دیا، ابجد حوض ہتی۔ ابجد کے معنی علی با جیم دال، حوض ہے وہ زے سین، ہتی ہے تے ہے توئے یا ہتی، کلمن کاف لام میم نون کلمن۔ اس طرح چند حروفوں کے ترتیب سے الفابیٹس کو لکھتے ہیں اور اسے نمبر دیا جاتا ہے۔ اسے نمبر دیا جاتا ہے کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000، اس طرح نمبر دیتے ہیں۔ اب کوئی بھی نام لکھتے ہیں، اس نام کا نمبر نکالتے ہیں، نمبر نکال کر اب اس نمبر سے اسے موسوم کرتے ہیں، اس میں نقشے میں لکھ دیتے ہیں قرآنی آیات کی نمبر۔ اب پتہ نہیں کہ وہ آیتوں کا نمبر ہی ہے یا کسی جادو کے منتر کا نمبر ہے، نقشے میں نمبرات لکھ کر اسے تعویذ بنا کر دے دیا جاتا ہے۔ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ تعویذ پلیتے گلے میں ٹنگانا، یہ تمام کے تمام چیزیں یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور گھر پر لگانے کے واسطے یہ دیکھو ایسے تختیاں دی جاتی ہیں، یہ الومنیم کی تختی ہے، یہ کیا کرے گا تمہارے گھر میں؟ بولتے ہیں تمہارے گھر کا سارے پریشانی دور کر دے گا، یہ تختی دور کرے گی، یہ چھوٹی تختی تمہاری پریشانیاں دور کرے گی؟ ہاں، یہ دروازے پہ بیٹھے کون بھی آندے دروازے پہ لگا لے، نیچے گھوڑے کی نال رہنا، پیشانی کے اوپر یہ پتا رہنا، تمہارے گھر میں کون سے شیطانیں بھی آتے نہیں، کون سے جناتاں بھی آتے نہیں، کون سے جادوگراں بھی آتے نہیں، کیا بلائیں اس نہیں آتے، یہ باندھ لینا بیٹے۔ اور دکان میں پریشانی ہے، یہ نقشہ یہ دکان میں لگانا، یہ اصلی نقشہ، یہ بیچارہ اہل حدیث ہوک نکال ڈالیا، یہ دکان سے نکال ڈالے، یہ پلاسٹک میں لپٹ کو دے ڈالے، یہ محمد لکھ کر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ہے، لطیفن لکھ کر ہے، اللہ کا نام۔ ہاں، اور اس میں نہیں سمجھ میں آئے، جیسے پہلے کا ایسا کھکر لے بیٹھ جاتا، انہیں کسے پڑھنے بھی نہیں آنا ہو، جادو کے منترا نمبرات لکھ کر دے دیا جاتا ہے، اے بیٹے یہ دکان میں لگا لے، تیرے دکان میں اب برکت ہی برکت، تیرے گھر میں کیا ہے بلاؤں کا دفاع۔ کیوں؟ اللہ کے نبی قرآن اور حدیث میں کوئی نسخہ نہیں بتائے کیا؟ جو تمہیں دھندے کر لے کوئی یہ سب بتا لے بیٹھ گئے۔ اور یہ دیکھو، یہ تانبے کے، یہ پیتل کے، یہ تگڑا، یہ میں دکان سے خرید کے لایا ہوں، یہ کسی کے پاس سے لیا نہیں، یہ دکان کیوں بتانے کے واسطے؟ بھائی اللہ کے واسطے یہ سے دھوکے سے پڑھو، اس میں ایسے ایسے نقشے، ایسے ایسے اس میں حروف، یا اللہ یا رحیم یا کریم، یہ تمام چیزیں یہ کیا کرتی جی؟ تم نہ پریشانی سے بچاتی کیا؟ نہیں، یہ جہنم میں لے جاتی تم نہ، یہ جہنم میں لے جاتی ہے، پریشانی سے نہیں بچاتے۔ اس
یہ سورہ بقرہ یہ بخاری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں من علق شیئا وکل الیہ یوم القیامہ، جو کوئی اپنے گھر میں، اپنے دکان میں، اپنے مکان میں، اپنے گلے میں ایسی چیزوں کو لگائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کے حوالے اسے کر دیا جائے گا، اسی کے حوالے اسے کر دیا جائے گا۔ یہ دکان میں لگانے والا نقشہ، یہ گھر میں لگانے والا نقشہ، یہ گلے میں ٹنگانے والا، یہ تمہارے دکانوں کو یہ خالی پیپر ہے، اسے فریم میں گلاس فریم کے ساتھ کرگو دیتی ہے، گلاس فریم کے ساتھ بیٹے یہ لگا لے کیا بھی نہیں ہوتا، تم نہ نمازاں پڑھے نہیں چلتا، کیا نہیں پڑھے چلتا، بس حرام کا کاروبار بھی کر رہا تو یہ لگا لے، برکت ہی برکت اس میں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے سے ندا لگانے لگوائے گا، ایک فرشتہ پکار کے کہے گا او دنیا والو، اے دنیا کے لوگوں، تم دنیا میں جس کی پوجا کرتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، اس اللہ رب العالمین کا اعلان ہے آج اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ سارے لوگ، کوئی سورج کے پیچھے، کوئی چاند کے پیچھے، کوئی خبروں کے پیچھے، کوئی درختوں کے پیچھے، کوئی ایسے تعویذ پلیتین کے ساتھ کھڑا رہے گا میدان محشر میں۔ کیوں؟ اللہ اعلان کر کے کھڑوائے گا، سارے لوگوں کو ڈیوائڈ اللہ کر دے گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ آ کر پوچھے گا کیوں جی یہاں کھڑے، آپ یہاں کیوں کھڑی، کیوں یہاں کھڑے ہو؟ وہ کہیں گے ابھی ایک اعلان کرنے والے فرشتے نے اعلان کیا دنیا میں جس کا سجدہ کرتے تھے اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں۔ ہم سورج کی پوجا کرتے تھے، سورج کا سجدہ کرتے تھے، سورج کے پیچھے آ گئے۔ ہم چاند کی سجدہ کرتے تھے، ہم چاند کے پیچھے آ گئے۔ ہم ناگ دیوتا کو ناگراجا سمجھتے تھے، ہم ناگ کے پیچھے آ گئے۔ ہم خبروں کے سجدے کرتے تھے، ہم خبروں کے پیچھے آ گئے۔ ہم پیپل کے جھاڑ کو اپنا معبود سمجھتے تھے، ہم نیم کے درخت کو، بر کے درخت کو اپنا جھنڈا کٹا، ہرا کٹا، پیرا کا کٹا سمجھ کو، کٹے کو جھٹا پکڑنے کو ہم جھنڈے پکڑنے کر بیٹھتے تھے۔ ہم درختوں کے پیچھے آ گئے، ہم فلاں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، فلاں کے پیچھے آ گئے۔ کوئی عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے چلا جائے گا، کوئی درختوں کے پیچھے چلا جائے گا، کوئی بتوں کے پیچھے چلا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کیوں جی کھڑے ہو؟ ہم نے ان کی پوجا کی اسی لیے کھڑے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا عہد الس میں تم نے کیا وعدہ کیا تھا مجھ سے؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کیا، آدم کے پیٹ سے قیامت تک آنے والی ذریت کو اللہ نکال لیا۔ اللہ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم سب نے اقرار کیا تھا بھلا یا اللہ، کیوں نہیں؟ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اے اللہ ہم دنیا میں جا کے تیری عبادت کریں گے۔ تم نے وعدہ نہیں کیا تھا، پھر دنیا میں جا کے یہ سورج کا سجدہ کیوں، یہ چاند کا سجدہ کیوں، یہ درختوں کا سجدہ کیوں، ان چیزوں کی پوجا کی ضرورت کیا لگی؟ وہ لوگ کہیں گے بس ہم ان کی پوجا کیے، ان کو اپنا معبود سمجھے۔ اللہ کہے گا ان مشرکوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈالو، ان مشرکوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔